اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ادب سے، احترام سے، عبادت کی نیت سے درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں سے باب الزکوٰۃ میں اسلام سے ہم شروع کریں. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک الدین القیم. یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف لے کر آئے ہیں اس بات کو بیان کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں کہ دیکھو زکوٰۃ بھی اسلام کا حصہ ہے اور ایمان اور اسلام اور دین ایک چیز ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ زکوٰۃ بھی ایمان کا حصہ ہے. ایک اس ساری گفتگو کا علمی پہلو ہے جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اور دوسرا اس گفتگو کا عملی پہلو ہے جس کی طرف میں متعدد مرتبہ آپ حضرات کو متوجہ کر چکا ہوں کہ دیکھیے ایک ہے علمی پہلو کہ کیا اعمال ایمان کا حصہ ہیں کہ نہیں ہیں. اس پہ تفصیل سے گفتگو ہو چکا اور میں نے یہ بات بھی عرض کر دی کہ در حقیقت یہ سب کیا ہے، یہ سب ایک علمی بحث ہے. نتیجے کے اعتبار سے اس میں کوئی بہت زیادہ فرق. ہاں اس کا عملی پہلو یہ ہے کہ جتنا ایمان ہوگا انسان اعمال کی طرف توجہ دے گا، اور زکوٰۃ بھی چونکہ شریعت کا حصہ ہے اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی خاطر انسان زکوٰۃ کو ادا کرنے والا بن جائے. اس بات کے لیے اس آیت کو لے کر آئے وما امروا، اور ان لوگوں کو نہیں حکم دیا گیا الا مگر اس بات کا لیعبدوا اللہ کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، مخلصین لہ الدین اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے. دین سے مراد عقیدہ ایمان بھی ہے اور دین سے مراد اعمال بندگی اور عبادت بھی ہے. وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز کو قائم رکھیں، وَآتُوا الزَّكَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ کو ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ یہ ہے وہ مضبوط اور سیدھا دین. کیا کا اشارہ کر دیا؟ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ یہ ہے وہ دین. آگے حدیث آ رہی ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں. وَبِهِ قَالَ چونکہ پہلی حدیث ہم آج کی نشست میں پڑھ رہے ہیں تو سند کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. اچھا جی، یا اللہ، سند کے ساتھ ہم پڑھ لیتے ہیں اس کو. اب یہ میرے خیال سے نسبتاً ذرا تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا، پڑھنا میرے لیے نسبتاً آسان ہوگا، آپ لوگوں کے لیے دیکھنا آسان ہو جائے گا. وابي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن انس عن امه ابي سهيل بن مالك عن ابي انه سمع طلحه بن عبيد الله يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد سائر راس نسمع دوي صوتي ولا نفقه ما يقول حتى دنا. جی میں سمجھنا نہیں ہے، خاتون نے اپنا نمبر بھیجا ہے تو اور ساتھ میں کہا ہے کہ ایڈ کر لیں، کس میں ایڈ کرنا ہے ہم کو. بہرحال آگے چلیے گا.
تو عرض میں کر رہا تھا یہاں پر حضرت طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب حضور کے پاس آئے اہل نجد میں سے، سائر الرأسی ہونا چاہیے تھا کہ سر کے بال بکھرے، بچوں کے سفر سے آئے تھے تو سفر کی وجہ سے ان کے بال بکھرے تھے۔ نسمع دوی صوتی ہی، ہم ان کی آواز کی بھن بھناہٹ کو سن رہے تھے، جیسے آدمی کچھ نہ کچھ اپنے اندر ہی اندر کچھ بڑبڑا رہا ہے، ریپیٹ کر رہا ہے الفاظ کو، تو ہم سن رہے تھے کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنے آپس میں بول رہے تھے۔ ولا نفقه ما يقول، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا تھا وہ کیا کہنا چاہتا، حتی دنا، یہاں تک کہ وہ قریب آ گئے۔ فاذا هو يسأل عن الاسلام، تو اچانک ہم نے دیکھا، یعنی ہمیں یکایک اندازہ یہ ہوا کہ وہ تو اسلام کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ فقال، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کیا ہے؟ خمس صلوات فی الیوم واللیلہ، رات اور دن میں 5 نمازوں کا پڑھنا۔ تو انہوں نے کہا فقال هل غیر علی غیرها، کہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لا الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نفل نماز پڑھ لو۔ تو پھر اللہ کے نبی نے اپنی گفتگو کو جاری رکھا ہوا کہ سیام اور رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ انہوں نے دوبارہ سوال کیا هل علی غیرہ، تمہارے دیکھیے بعض لوگ شدت برتتے ہیں۔ کیا شدت برتتے ہیں؟ کہتے ہیں دین دین ہے، کہ تم لوگوں نے فرائض نفل یہ تقسیم کہاں سے لے کر آ گئے؟ تو یہ تقسیم خود اللہ کے نبی نے سکھائی، یہ تقسیم صحابہ کرام نے سیکھی، اور یہ تقسیم امت کو سکھائی۔ اس تقسیم کا باقی رہنا اور اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ جذبہ بہت اچھا ہے جو میں جذبہ نقل کر رہا تھا ابھی آپ لوگوں کو، بعض حضرات کا یہ جو جذبہ ہے کہ دین دین ہے، سارے عمل کرنا ہے، وہ جذبہ بہت اچھا ہے آپ کا، اس جذبے سے انکار نہیں ہے، لیکن حدود حدود ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہوگا، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے اور کامیابی کے راستے پر چلنے کے لیے وہ چیزیں بمنزلہ ستون کے ہیں، بنیاد کے ہیں، اس لیے اس کو تو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ نے اپنی حکمتوں کی وجہ سے، انسان کی طبیعتوں کی وجہ سے، مختلف حالات، موافق اور ناموافق حالات کی وجہ سے اللہ نے اس کو مستقل دین کا حصہ نہیں بنایا۔ اس کی حکمت اللہ جانتا ہے، اور اس کی حکمتیں بہت اوقات ہمیں نظر بھی آتی ہیں، سمجھ میں بھی آتی ہیں۔ تو جس چیز کو اللہ نے لازم نہیں کیا اس کو سمجھنا کہ یہ لازم نہیں ہے، اور کچھ لوگ اس پہ کر پائیں گے وہ زیادہ اجر کے مستحق ہوں گے، کچھ لوگ بعض عذر کی وجہ سے نہیں کر پائیں گے، ان پہ کوئی الزام نہیں ہوگا۔ ان حدود کو سمجھنا بھی شریعت کا حصہ ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ صاحب بار بار پوچھ رہے ہیں، اللہ کے نبی یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ تم کیا پوچھتے ہو، جو ہے سو ہے، سب کرنا ہے، اس کے علاوہ لازم ہے کہ نہیں ہے، جو بتایا جو دیکھا وہ سب کرنا ہے، نہیں، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا۔ آگے انہوں نے سوال کیا کہ حل علیہ غیرہ، کیا اس کے علاوہ مجھ پر کوئی چیز لازم ہے روزے کے باب میں؟ تو کہا کہ لا الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نفل رکھو۔ پھر اللہ کے نبی نے ان کے سامنے ذکر کیا زکوٰۃ کا، قال حل علیہ غیرها، کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی چیز لازم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ زکوٰۃ صاحب نصاب ہو، جیسے کہ آج ہم کتاب و زکوٰۃ شروع کریں گے، تو زکوٰۃ اگر لازم ہو تو وہ تو آپ نے دینا ہے، لیکن اگر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور چیز آپ پہ لازم نہیں ہے، مگر یہ کہ آپ نفل اور کوئی نفلی صدقہ کریں۔ قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، تو وہ صاحب واپس پلٹے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی قسم میں اس سے نہ زیادہ کروں گا نہ اس میں کمی کروں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح ان صدق، ان صدقہ، اگر اس نے سچ کہا ہے تو وہ کامیاب ہو گیا۔ جب یہ بات ہم کو سمجھ میں آ گئی، اب اس پر تھوڑا سے ایک جو اصل مقصد تھا اس حدیث کا تو واضح ہے کہ اللہ کے نبی نے جب شروع میں کیا آیا کہ یسألو عن الاسلام، اسلام کے بارے میں پوچھ رہا،
تو اسلام کا جواب دیتے ہوئے اللہ کے نبی نے کتنی چیزیں گنوائی ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ. اس کا مطلب کیا ہو کہ زکوٰۃ بھی کیا ہے؟ اسلام کا حصہ ہے. تو اس سے امام بخاری کا استدلال تو واضح طور پر سمجھ میں آ گیا. لیکن اس حدیث کو پڑھنے کے بعد ایک دو سوالات ذہن میں آئے. سب سے پہلا سوال تو یہ آیا کہ وہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ لا ازید علی ھذا ولا انقص، نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا. تو کیا مطلب؟ اس میں تو بہت سے احکامات ابھی نہیں آئے. حج کا ذکر نہیں ہے اور قربانی کا ذکر اس میں نہیں ہے، صدقہ فطر کا ذکر اس کے اندر نہیں ہے. تو بہت سی چیزوں کا ذکر نہیں ہے، تو کیا وہ ساری چیزیں پھر فرض نہیں ہے؟ بہت سے فرائض کا ذکر نہیں ہے اس کے اندر. تو یہ جو انہوں نے کہا کہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اس کا مطلب کیا ہو؟ اصل میں اس کا جو صحیح مطلب بنتا ہے، جو بے غبار مطلب بنتا ہے اور جس پر کسی قسم کا اشکال نہیں ہوتا. دیکھیے اللہ کے نبی نے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ 3 چیزیں اصولی بیان کرتی. نماز حقوق العباد میں، حقوق اللہ میں سے ہے. روزہ ان چیزوں میں سے ہے جس کا تعلق ممنوعات میں سے ہے، محرمات میں سے، جن چیزوں کو حرام کیا گیا اس کی پریکٹس کے لیے روزہ دے دیا گیا. اور زکوٰۃ کا تعلق حقوق العباد اور اموال سے. تو اگر ان 3 چیزوں کو دیکھ لیا جائے تو اصولی طور پر یہ 3 چیزیں بنیاد بنتی ہیں پورے کے پورے 3. اب وہ صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جتنی چیزیں مجھے بیان کر دی ان کو لازم سمجھنے میں نہ میں زیادتی کروں گا اور نہ اس میں کمی کروں گا. یعنی جو چیز مجھے جس طرح بیان کی گئی میں اس کو اسی درجے پر رکھوں گا، نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ اس سے کم کروں گا. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو اگر یہ آدمی اس چیز پر قائم رہا کہ دین کی جو بات اس کو جس درجے میں بیان کی گئی وہ اس کو اسی درجے میں رکھتا ہے، نہ کم کرتا ہے نہ زیادہ کرتا ہے، تو قد افلح، یقین کامیاب. یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ نہیں تھا کہ میں ان احکامات کے علاوہ کسی چیز پر عمل نہیں کروں گا. مطلب یہ تھا کہ جو احکامات بتلا دیے گئے، مجھے جو اسلام کی حقیقت سمجھا دی گئی، اس اسلام کی حقیقت سمجھنے کے بعد اپنی طرف سے نہ اس میں اضافہ کروں گا نہ اپنی طرف سے اس میں کمی کروں گا، کیونکہ اسلام وہ ہے جو اللہ نے، اللہ کے نبی. یہ جب بات سمجھ میں آ گئی تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہ اس چیز پر قائم رہا تو پھر یہ کامیاب ہو جائے گا. جب یہ جواب سمجھ میں آ گیا پھر اس پر یہ اشکالات کہ فلانا عمل نہیں ہے، فلانا عمل نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ اسلام کے تمام جمیع الاحکام بیان کرنا مقصود ہی نہیں تھا. یہاں پر تو گویا کہ اسلام کی ایک حقیقت اور اسلام کی بنیاد کو بیان کرنا مقصود تھا. وہ سب کو بات سمجھ میں آ گئی. آگے چلیے گا، آگے ہے باب اتباع الجنائز میں ایمان. یعنی جو آدمی جنازے کی پیروی کرتا ہے، جنازے پر چلتا ہے، جنازے کا ساتھ دیتا ہے، جنازہ پڑھتا ہے، تو جنازے کا پڑھنا بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اب آگے اس روایت کو جلدی سے پڑھ لیتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ جس آدمی نے کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے چلا ایمان و احتساب، ایمان کی کیفیات کے ساتھ، اللہ سے اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اور اس کے ساتھ ہی رہا یہاں تک کہ اس پہ نماز پڑھ لی گئی، وَيَفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، اور اس کی تدفین تک ساتھ رہا یہاں تک کہ اس کا دفن سے فارغ ہو گیا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْآخِرِ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، تو وہ 2 قیرات اجر لے کر لوٹے گا. کل قیرات، اور ہر قیرات احد کے پہاڑ کے برابر ہوگی. پڑھ کے واپس آ گیا تدفین سے پہلے تو اس کو 1 قیرات اجر ملے گا. اگلا باب پڑھتے ہیں. باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله ولا يشعر. یہ ایک عجیب معاملہ ہے.
اس پر تھوڑی سی کلام کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کا اس بات سے ڈرنا ایمان کی ایک اور کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ یہاں پر اب ہم سب کے لیے ہے کہ ہم اپنے ایمان کو چیک کریں۔ ایمان کی اس کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو جب ایمان آئے گا نا تو انسان کے ایمان آنے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان ایمان کے آنے کے بعد اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتا رہے، اور کوئی ایمان والا اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ جی میرا ایمان تو بہت پکا ہے اور اب میرا ایمان کہیں زائل نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ سب سے زیادہ ڈرتا رہتا ہے کہیں مجھ سے میرا ایمان زائل نہ ہو جائے۔ اب آگے دیکھیے بیان کیا گیا، ابن ابی ملیکہ ایک تابعی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ادرکت الثلاثین من اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہنے کہ میں 30 صحابہ کرام سے ملا، کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، ان میں سے ہر آدمی اپنی ذات پر نفاق کا خوف رکھتا، منہم احد یقول ان علی ایمان جبرائیل میکائیل، اور کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو یہ کہتا ہو کہ میرا ایمان تو جبرائیل اور میکائیل کے ایمان کی طرح ہے۔ اب یہاں پر ایک بحث ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ بات منسوب ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو کہنا ہے امام ابو حنیفہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ بات کہی تھی کہ ایمانی کا ایمان جبرائیل، میرا ایمان تو ایسا ہے جیسے جبرائیل کا ایمان۔ اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ امام بخاری امام ابو حنیفہ پہ تعریض کر رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں، یا ان پہ تنقید کر رہے ہیں یا ان کی بات کو رد کر رہے ہیں۔ رد اس لیے کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جب صحابہ کرام ڈر رہے ہیں، صحابہ کرام اس بات سے ڈر رہے ہیں تو آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے کہ میرا ایمان جبرائیل کے ایمان کی مانند ہے؟ تو در حقیقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بشرط صحت، اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ واقعی امام ابو حنیفہ نے کہا تھا، تو اس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ دیکھو ایمان کی ایک حقیقت ہے، وہ حقیقت میں میرا ایمان اور جبرائیل کا ایمان برابر ہے، اور وہ ہے تصدیق کرنا نفس تصدیق کی حد تک وہ بھی تصدیق کرتے، میں بھی تصدیق کرتا ہوں۔ ہاں البتہ اس کی کیفیت یا یہ احتمال کہ اب جو فرشتے ہیں ان کا ایمان زوال کا احتمال نہیں رکھتا، یا نہ بڑھنے کا احتمال رکھتا ہے نہ کمی کا احتمال رکھتا ہے۔ انسان کا ایمان اور تصدیق آنے کے بعد جا بھی سکتا ہے، تو دو چیزیں علیحدہ ہیں، دو چیزیں علیحدہ ہیں۔ ایک کیا کہ ایک یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت تو ایک ہے، ہاں انسان کے ایمان کو زائل ہونے کا خطرہ ہو، خدشہ ہو، یہ ایمان کی صفات میں فرق ہے، تو اس کی تعویل بہرحال اپنی جگہ پہ کر سکتی ہے۔ اگلے کہا کہ ما خوف الا مؤمنون، کہ ایمان کے زائل ہونے سے مومن ہی ڈرتا ہے، مومن کو خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں چلا نہ جائے۔ وَلَا أَمِنَهُ إِلَّا مُنَافِقٌ، اور ایمان کے زائل ہونے سے بے خوف کون ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے۔ وَمَا يُحْذَرُ مِنَ الْإِصْرَارِ عَلَى النِّفَاقِ وَالْعِصْيَانِ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ، اور جو ڈرا جاتا ہے اس باب میں، یعنی اس باب میں جو ڈرایا گیا ہے کہ آدمی نفاق پر اور گناہوں پہ اصرار کرے بغیر توبہ کے، یعنی یہاں پر یہ عنوان قائم کیا کہ مسلمان اپنے ایمان کے زائل ہونے سے ڈرتا رہتا ہے، یہ عنوان قائم کیا، اور آگے اس کی تفصیل پھر بیان کر دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ایک تو ابن ابی ملیکہ کا قول کہ میں 30 صحابی سے ملا، اور صحابی کا مقام کیا یہ ہم جانتے ہیں، قیامت تک آنے والے اولیاء، مقربین، مفسرین، مجاہدین، مبلغین،
سب سے افضل صحابی ہے. تو ہر صحابی کیا کہہ رہا ہے؟ ہر صحابی کیا کہہ رہا ہے کہ میں کہیں منافق تو نہیں ہوں. تو ان میں سے 30 صحابہ کرام میں سے ہر ایک آدمی اس بات سے ڈرتا تھا کہ منافق تو نہیں. اور آگے اس چیز کو نقل کیا کہ دیکھو اس بات سے ہے، اور ایمان پہ جرت کون کرتا ہے؟ یہ منافق جرت کرتا ہے. اور اس بات میں جو خبردار کیا گیا کہ انسان ایسے اعمال نہ کرے جس کا تعلق منافقت سے، یا گناہ کے کاموں پہ توبہ نہ کرے، کیونکہ اللہ نے قرآن کی ارشاد فرمایا. اب آگے آیت کو نقل کر دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ایمان والوں کی یہ کیفیت ہے کہ وہ گناہ کبیرہ پہ اصرار نہیں کرتے جبکہ معلوم بھی ہو. نہیں معلوم تھا وہ تو علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن معلوم تھا پھر بھی گناہ کبیرہ کیا جا رہا ہے تو یہ بڑا مسئلہ ہے. آگے چلیے گا. اس باب میں روایت آ رہی ہے، سألت أبا وائل عن المرجية فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے اور مسلمان سے قتال لڑائی کرنا کفر تک، یعنی مطلب لڑائی کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو کفر تک پہنچاتا ہے. اچھا دیکھیے یہ ہے اصل چیز. بعض اعمال ایسے ہیں جو دیکھنے میں تو گناہ کبیرہ ہے، لیکن آدمی اگر اس پر جرت اختیار کرے تو ان اعمال کے اندر ایک اور نحوست ہے. وہ نحوست یہ ہے کہ وہ انسان کے ایمان کو کھوکھلا کر کے ایک دن انسان کے ایمان کو بھی لے جاتے. ان اعمال میں سے جن اعمال کے اندر یہ عجیب قسم کی ایک نحوست ہے کہ وہ انسان کے ایمان کو اندر سے کھوکھلا کر دیں اور انسان کا ایمان چلا جائے، ان اعمال میں سے ایک عمل مسلمان کو قتل کرنا بھی. یہ جو اللہ کے نبی نے ارشاد میں قتال کو اشارہ اس بات کی طرف کیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی وجہ سے یہاں پر لے کر آئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی وجہ سے مائک کو دیکھیں نوٹ رکھیے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے اس کو لے کر آئے اور اس بات کی طرف بیان کیا کہ دیکھو مسلمان کو قتل کرنا ہے تو گناہ کبیرہ، لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا قتال ہو کفر، مسلمان کو قتل کرنا اور سے لڑائی کرنا تو کفر تک پہنچا دے گا. تو یہ وہ عمل ہے جس میں صلاحیت ہے کہ انسان کو کفر تک پہنچا دے. آگے ایک اور روایت کو لے کر آئے ہیں، اور وہ یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے لیلۃ القدر کی تعیین فرما دی تھی. اللہ نے بتا دیا تھا ابتدا میں کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے. حضور یہ بات بتانے کے لیے کہ فتلاح رجلان من المسلمین، تو دو آدمی مسلمانوں میں سے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. تو حضور ان کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر کہا کہ انی خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر، میں تم کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے کے لیے نکلا. وانه تلاح فلان و فلان فرفعت، تو دو آدمی آپس میں لڑے تو کیا ہوا، وہ تعیین اللہ کی طرف سے اٹھا لی گئی، مجھے بلا دی گئی. وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، اور عین ممکن ہے کہ اس تعیین کا نہ ہونا ہی تمہارے لیے بہتر ہو. التمسوها في السبع والتسع والخمس، اب یہ کہ 27ویں 29ویں 25ویں میں اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرو. تو یہاں سے اشارہ صرف لڑائی اور جھگڑے کی قباحت کی طرف تھا. اچھا اگلی جو روایت ہے یہ مشہور روایت ہے جس کو حدیث جبریل کے نام سے ہم جانتے ہیں، اور اس میں ایک جمع کر دیا امام بخاری نے کہ اللہ تعالی جبریل نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت سے سوال پوچھے
اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جبریل تھے، تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے، تو ساری چیزوں کو آپ کا دین کہا گیا۔ اب یہاں اس روایت کو میں بائی پاس کر رہا ہوں کیونکہ بہت یعنی اکثر باتیں کتاب الایمان کی آ گئی ہیں اور ہمارا ابھی تک سبق اگر آہستہ چل رہا ہے، تھوڑا سا اس کو آگے بڑھانا بھی ہے۔ وہ مشہور روایت ہے، کئی دفعہ آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں، اس لیے اس کو میں بائی پاس کروں۔ یہاں پہ اب ایک اور باب قائم کیا اور وہ یہ تھا کہ دیکھیے اسلام اور ایمان کی حقیقت تو اتنی آسان ہے۔ جو اگلا باب آ رہا ہے، جو ہمارا 49 نمبر روایت آ رہی ہے کتاب الایمان کی، اور صفحہ نمبر کون سا ہمارے سامنے؟ صفحہ نمبر اس وقت 117 ہے۔ تو اس میں اس بات کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ ایمان کی حقیقت تو بہت آسان ہے۔ ایمان کی حقیقت تو بہت آسان ہے، اور اتنی آسان ہے کہ جب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور حضور کا خط پہنچا صلح حدیبیہ کے بعد ہرقل روم کے بادشاہ کے پاس، تو اس نے اب یہ چاہا کہ کچھ اگر مکہ سے لوگ آئے ہوئے ہوں تو ان سے میں پوچھوں۔ اپنے بندوں کو بھیجا تو اسی وقت ابو سفیان اپنا تجارتی قافلہ لے کے پہنچے ہوئے تھے، تو وہ مل گئے۔ تو ان مکہ کے لوگوں کو لے کر ان کے سپاہی ہرقل کے پاس آئے، تو ہرقل نے کہا کہ میں تم سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اور متعدد سوال کیے جس کی تفصیل کتاب الوحی بخاری شریف میں تفصیل موجود ہے کہ بہت سے سوال کیے۔ اس میں سے آخر میں اب ہرقل نے ابو سفیان کو کہا کہ قال لو سألتك هل يزيدون ام ينقصون فزعمت انهم يزيدون، میں نے تم سے سوال کیا کہ وہ بڑھ رہے ہیں کم ہو رہے ہیں، تو تم نے جواب وہ بڑھ رہے ہیں۔ کذالک ایمان، اور ایمان ایسے ہی ہوتا ہے حتی یتم، یہاں تک کہ وہ پورا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کی برکات ایسی ہوتی ہیں یہاں تک کہ لوگوں کے اندر جتنی مرضی کوشش ہو ایمان داخل ہو ہی جایا کرتا ہے۔ وَهَلْ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سُخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ، میں نے تم سے سوال کیا کہ کوئی ایسا ہے جو دین سے ناراض ہو کر اس کے بعد اس میں مرتد ہو گیا ہو داخل ہونے کے بعد؟ فَزَعَمْتَ اللَّهَ، تو تم نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو کذالک الایمان، تو ایمان ایسا ہی ہوتا ہے، حین تخالط بشاشت والقلوب لا يسقط احد، کہ جب ایمان کی حقیقت انسان کے دل میں پیوست ہو جائے تو پھر وہ اس کو کوئی بھی آدمی ناگوار نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو اپنے لیے سب سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہے۔ تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہرقل کے قول کو نقل کرنے کا مطلب یہ تھا کہ دیکھو ایمان کی حقیقت تو ہرقل بھی سمجھتا تھا، وہ تصدیق کر رہا ہے کہ ایمان یہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ کے نبی اس تک نہیں پہنچے اور ایمان کی پیچیدہ مباحث اس تک نہیں پہنچی، تب بھی حقیقت ایمان کو تو ہرقل بھی سمجھتا تھا۔ آگے چلیے، باب فضل من استبرأ لدینہ، بہت مشہور اور بہت اہم روایت ہے۔ ایک ہے جیسے پیچھے بات چل رہی تھی کہ ایمان کی چیزوں سے مکمل ہوتا ہے، اس کو بھی ہم نے پڑھا، نماز، حسن خلق، حیا، شرم، کھانا کھلانا، حب الانصار، ٹھیک ہے نا، ساری چیزیں ایسی جو ایمان کے منافی ہے اور ایمان کو کن چیزوں سے بچانا چاہیے۔ اب دیکھو یہاں پہ عنوان قائم کیا، من استبرأ لدینہ، کہ جس آدمی نے اپنے دین کو بچا لیا۔ استبرأ، برا کا مطلب بری ہونے کا، استبرأ لدینہ جس نے اپنے دین کو بچانے بری کرنے کی کوشش کی۔ استبرأ باب استفعال ہے۔ آگے دیکھیں، نعمان بن بشیر بڑے مشہور صحابی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے،
اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، اور ان کے درمیان کچھ مشکوک چیزیں ہیں۔ ایک چیز کا 100% حلال ہونا واضح ہے اور ایک چیز کا 100% حرام ہونا واضح ہے۔ مثال کے طور پہ دال، آٹا، چاول، سبزی، ان کا حلال ہونا واضح ہے۔ خنزیر، مردار، خون، ان ساری چیزوں کا حرام ہونا واضح ہے۔ بینہما مشتبہات، اور درمیان میں کچھ چیزیں کیا ہیں؟ مشکوک ہیں۔ لا يعلمها كثير من الناس، اس میں سے بہت سے لوگ ان کو نہیں جانتے۔ فمن اتقى المشبہات، اور جس آدمی نے ایسی چیزوں سے بچ گیا جو انسان کو شک میں ڈالنے والی ہے، استبرأ بدینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین کو بچایا اور اپنی عزت اور عصمت کو بچا لیا۔ ومن وقع فی المشتبہات، اور جو آدمی مشکوک چیزوں کے اندر پڑ گیا، تو کرائن، تو وہ اس کی مثال ایک ایسے چرواہے کی ہے، یرعا حول الحما، تو وہ ایک ایسی چرواہے کی ہے جو کسی بادشاہ کا ممنوعہ علاقہ ہے۔ بادشاہ نے اپنی ملکیت میں کچھ اپنا علاقہ مخصوص رکھا ہے، علاقہ ممنوعہ رکھا۔ الحما کا مطلب یہ بادشاہ کی مخصوص چراگاہ ہے، بادشاہ کا مخصوص کردہ علاقہ ہے، وہ مراد ہے کہ وہ آدمی اس ارد گرد اپنے جانوروں کو چرا رہا ہے۔ آج کل تو باڑ لگی ہوتی ہے، لیکن بادشاہ کا علاقہ ممنوعہ صرف اعلان کردہ تو ہے، اس زمانے کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، اعلان کردہ علاقہ ہے، لیکن وہاں پہ کوئی باڑ نہیں لگی ہوئی، لیکن پتہ ہے کہ یہ بادشاہ کا علاقہ ہے، اگر حدود کی نافرمانی کی تو کیا ہوگا؟ تو سپاہی آئیں گے، پکڑ لیں گے، مار دیں گے، گرفتار کریں گے، خوب پٹائی ہوگی۔ تو اب اگر یہ جو وہ چرواہا ہے اپنے جانوروں کو لے کر بادشاہ کے علاقے اور اس کی حدود کے قریب قریب جانوروں کو چراتا ہے، تو کیا ہوگا؟ یوشک ان یواقعہ، تو قریب ہے کہ اس کے جانور بادشاہ کی حدود کے اندر داخل ہو جائیں، اور جیسے داخل ہوں گا تو کیا ہوگا؟ مجرم بن جائے گا، اس کے خلاف قانونی اور سرکاری کارروائی ہو سکتی ہے۔ الا وان لکل ملک حما، آگاہ ہو جاؤ، ہر بادشاہ کا ایک علاقہ ممنوعہ ہے۔ الا ان حم اللہ فی ارضہ محارمہ، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی ممنوع چراگاہ، اللہ کی زمین کے اندر اللہ کی حرام کردہ اشیاء ہے۔ الا وان فی الجسد مضغۃ، یعنی اللہ کی زمین پر جو اللہ نے حرام کر رکھا ہے، اللہ نے کن چیزوں کو حرام کر رکھا ہے، یہ سب کو معاذ ہے۔ جب یہ باتوں کو نہیں بولنا ہے، غیبت کو اللہ نے حرام کر دیا، جھوٹ کو اللہ نے حرام کر دیا، طنز کو اور چبھتی ہوئی کلمات کہنے کو، کسی کی حقارت برے جملے بولنے کو، کسی کے ذات تکلیف دینے والی باتیں کرنے کو اللہ نے حرام کر دیا، سودی لین دین کو اللہ نے حرام کر دیا، رشوت خوری کو اللہ نے حرام کر دیا، بے پردگی کو اللہ نے حرام کر دیا، فحش اور بے حیائی کے مناظر دیکھنے کو اللہ نے حرام کر دیا، موسیقی سے کے سننے کو اللہ نے حرام کر دیا۔ تو جن جن چیزوں کو، قطع رحمی کو اللہ نے حرام کر دیا، تو جن جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا، اب ان کے پاس پڑھنا کا مطلب کیا ہے؟ ان حرام کردہ اشیاء کے اندر پڑھنے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ گویا کہ آپ نے سرکاری علاقے کی وائیولیشن کی ہے، اور اگر سرکاری علاقے کی وائیولیشن کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر اللہ کی پکڑ ہو جائے گی۔ الا وان فی الجسد مضغۃ، آگاہ ہو جاؤ، بے شک کہ انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو سارا کا سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور اگر اس میں فساد واقع ہو جائے تو پورا کا پورا انسان کا جسم میں فساد ہوتا ہے۔ الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ، وہ انسان کا دل ہے۔ آگے چلیے گا، باب ادا الخمس من ایمان، یعنی اگر خمس کا دینا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔
یہ وفد عبد القیس آیا حضور کے پاس، تو آ کر حضور نے ایک تو ان کا بڑے اونچے الفاظ میں استقبال فرمایا، مرحبا بالقوم او بالوفد، یعنی مرحبا کا مطلب ہوتا ہے وسعت ہو، وسعت ہو، یعنی مطلب یہ کلمہ استقبال کے لیے ہے، مرحبا بالقوم، یعنی وسعت ہو ان لوگوں کے لیے، غیر خزایا ولا ندامہ، اس حال میں کہ نہ یہ رسوا ہوں گے نہ ان کو ندامت ہوگی۔ تو اب وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس آتے ہیں، یعنی سوائے اس حرمت والے مہینے کے نہیں آ سکتے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں یہ مضر کا قبیلہ آباد ہے اور یہ کافر ہیں اور یہ ہمارے دشمن ہیں، اس کی وجہ سے راستہ پر امن نہیں۔ اب ہم موقع ملا آپ کے پاس آئے ہیں، تو آپ ہمیں ایک ایسی بات سکھلا دیں کہ ہم اپنے پیچھے والوں کو بتائیں اور ہم بھی اس سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان لوگوں نے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جو پینے کی چیزیں ہیں جس کو شریعت نے حرام کیا، تو اللہ کے نبی نے ان کو 4 چیزوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے ان سے روکا۔ ان کو حکم دیا امرهم بالایمان وحدہ، کہ ایک اللہ پر ایمان لے کر آؤ، اور پوچھا کیا جانتے ہو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اب انہوں نے چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی خود بیان کر دیں، اس لیے کہ اللہ و رسول اعلم، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے۔ تو آپ نے شاد میں شہادت واللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، صیام رمضان، ان تعطوا من المغنم الخمس، اور فرمایا کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور یہ ہے کہ تم مال غنیمت میں سے خمس ادا کرو، 5واں حصہ بیت المال کے لیے علیحدہ کرو۔ یہ قاعدہ قانون ہے کہ جہاں مسلمان جہاد کریں گے اور کفار کا مال بطور مال غنیمت کے مسلمانوں کے ہاتھ لگے گا، تو اس کا 5واں حصہ جس کو خمس کہتے ہیں، یہ آپ نے ادا کرنا ہے بیت المال کو۔ آگے اللہ کے نبی نے ان کو 4 چیزوں سے منع کیا کہ یہ برتن تھے جس میں لوگ شراب کو بنایا کرتے تھے، تو ابتداءً ہر قسم کے برتن سے بھی منع فرما دیا۔ تو منع فرمایا کہ ان الحنتم، حنتم سے آپ نے منع کیا، یہ قسم کا مٹکا تھا، والدبا، اور وہ اس کا تنے کو کھوکھلا کرتے یا کدو کو اندر سے کھوکھلا کر کے اس کے اندر شراب بناتے، والنقیر، اور یہ وہ ہوتی تھی نقیر کہتے کہ اس میں جڑ ہوتی، اس کو کھوکھلا کر کے اس میں شراب بناتے، والمزفت، اور مزفت اور مقیر کہتے کہ برتن ہوتا اس کے اوپر کالک مل دیتے، برتن پر یعنی مٹی کا مٹکا ہوتا اس کے اوپر کالک مل دیتے تو اس کو مزفت کہتے۔ ان برتنوں سے شروع میں اللہ کے نبی نے منع فرمایا تھا اور کہا کہ ان کو یاد رکھو اور بعد میں آنے والوں کو اس کے بارے میں خبر دے دینا۔ آگے امام بخاری اپنے کہا باب ما جاء الاعمال بالنیہ والحسب ولکل امرئ ما نوى، اس بات کے بعد میں بیان میں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ اور اس میں آگے لکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایمان بھی داخل ہو گیا، وضو بھی داخل ہو گیا، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، سارے احکام داخل ہو گئے۔ اور آگے بیان فرمایا کہ قرآن حکیم کی آیت ہے قل کل یعمل علی شاکلتہ، اے نبی آپ ارشاد فرماتے ہیں ہر آدمی اپنے شاکلہ پر عمل کرتا رہے۔ شاکلہ کا مطلب امام بخاری نے اس کی تفسیر بیان کی، شاکلہ کا مطلب اپنی نیت ہے، ہر آدمی اپنی شاکلہ اپنی نیت پر عمل کرتا رہے۔ ونفقۃ الرجل علی اہلھا یحتسبها صدقۃ، اور اگر کوئی آدمی اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرتا ہے اجر اور ثواب کی امید کے ساتھ، تو وہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ جب امید اللہ کی خاطر اپنے گھر والوں پر اپنی ضروریات پہ خرچ کر رہا ہے، صدقہ کیوں بن رہا ہے؟ تو وہ صدقہ نیت کی وجہ سے بن رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا
تو یعنی ہجرت کے بارے میں تو فتح مکہ کے موقع پہ ہجرت کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ولیکن جہاد ونیت، اب جو چیز باقی ہے وہ کیا ہے؟ وہ جہاد باقی ہے اللہ کے راستے کا، لیکن نیت ابھی بھی باقی ہے. اگر اللہ نے کبھی دوبارہ سے ہجرت کو فرض کیا تو ہجرت کریں گے. تو اگر نیت کر لو گے لیکن ہجرت نہیں کر سکے، نیت کی وجہ سے ہجرت کا اجر اور ثواب تم کو پھر بھی ملتا رہے. اب آگے وہ مشہور روایت ہے، اس کو بھی ایک دفعہ ہم پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ الاعمال بالنیہ، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، یعنی الاعمال تجزا یا الاعمال تثاب بالنیہ، کہ اعمال کا بدلہ نیت پر دیا جائے. وَكُلْ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر انسان کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ رَسُولِهِ، جس نے ہجرت کی اللہ کے رسول کے لیے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ رَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت اللہ کے رسول کے لیے شمار بھی ہو. ایک ہے انسان کا جسم مکہ سے نکلا اور مدینہ پہنچا، یہ ظاہری ہجرت، اور اس کی قصد بھی یہ تھا کہ میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں، تو اللہ کے نزدیک اس کی ہجرت شمار ہوگی. زمن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها، جس آدمی کی ہجرت دنیا کے لیے تھی جس کو وہ پالے، او امرأۃ یتزوجها، یا کسی عورت کے لیے تھی جس سے وہ نکاح کر دے، فہجرت الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اس کی طرف شمار ہو گئی جس کی طرف اس نے ہجرت کی. یعنی ظاہری تو طور پہ دیکھا جائے گا کہ مکہ چھوڑ کے مدینہ پہنچا ہے، لیکن نیت کچھ اور تھی، تو اللہ کے نزدیک مہاجر فی سبیل اللہ نہیں ہوگا. یعنی اللہ کی نگاہ میں پھر اگرچہ عمل تو پایا گیا کہ مکہ کو چھوڑا اور مدینہ پہنچا، ظاہری طور پہ دیکھیں گے تو عمل تو پایا گیا، لیکن چونکہ نیت نہیں ہے اس لیے اللہ کی بارگاہ میں ہجرت معتبر نہیں. آگے چلیے گا. اللہ کے نبی نے ابھی مسعود سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا انفق الرجل علی اہلہ یحتسبها، کہ جب آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اور اس پر یعنی اجر اور ثواب کی امید رکھتا ہے، تو فہی لہ صدقہ، تو یہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے. آگے شاید فرمایا دوسری روایت میں آ رہا ہے انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجه الله الا اجرت علیہ حتی ما تجعل فی فم امرأتک، کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے مگر تم کو اس پر اجر ملے گا، یہاں تک کہ جو کچھ بھی تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو اس پر بھی تم کو کیا ہوگا؟ اجر اور ثواب ملے گا. آگے چلیے گا. آگے اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا کہ دین کیا ہے، یعنی دین کیا چیز ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ الدین النصیحت، یعنی اب وہی بات کہ ایمان کا حاصل اخلاص نیت ہے. اسی کے اوپر اب امام بخاری ابواب کو لا رہے ہیں اور اسی کے اوپر اب اختتام کتاب الایمان کا. تو کیا کہا کہ الدین النصیحہ، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے. کس کے لیے؟ للہ ولرسولہ، اللہ کے لیے خیر خواہی ہو، اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی ہو، ولی ائمۃ المسلمین، اور ائمۃ المسلمین کے لیے خیر خواہی ہو، وعامتہم، اور عام لوگوں کے لیے خیر خواہی ہو. اور قرآن حکیم میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب کہ وہ اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہ ہو گئے. اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے ان لوگوں نے خیر خواہی کی. تو خیر خواہی کا ہونا بھی کیا ہے؟ خیر خواہی کا ہونا بھی در حقیقت یہ ایمان کا اور اسلام کا حصہ ہے. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کی روایت آ رہی ہے، اور یہ مشہور واقعہ ہے جریر بن عبداللہ البجلی کا، کہ جریر بن عبداللہ البجلی نے ایک گھوڑا 300 درہم کا 800 میں لیا. جو بیچنے والا تھا وہ 300 کا بیچ رہا تھا، اور جریر بن عبداللہ البجلی نے کتنے کا لیا؟ 800. اور کیوں لیا؟ کیونکہ وہ یہ بات آگے نقل کی کہ انہوں نے کہا کہ بایعت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی، علی اقام الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے پر، ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کے ادا کرنے پر، والنصح لکل مسلم، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی پر میں نے بیعت کی۔ اور آخری روایت اب اس کی، یا اللہ میں کیا کروں، یا اللہ، اللہ اکبر۔ جی، اب آخری روایت اس کتاب الایمان کی ہے کہ جس دن مغیرہ بن شعبہ کا انتقال ہوا تو ایک علاقے کے گورنر تھے، تو وہ ان کے نائب کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد کو بیان کیا، اللہ کے ثنا کو بیان کیا، اور لوگوں سے ایک واعظ نصیحت کی، کہا کہ علیکم باتقاء اللہ وحدہ لا شریک لہ، دیکھو لوگوں تم پر لازم ہے کہ ایک اللہ سے ڈرو جو اس کا کوئی شریک نہیں ہے، والوقار والسکینہ، اور وقار کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اس معاملے کو انتظار کرو، حتی یأتیکم امیر، فإنما یأتیکم الآن، کیونکہ جب کہ عنقریب تمہارا امیر آ جائے۔ کیسی آدمی، بھائی مغیرہ بن شعبہ کا انتقال ہوا، اب کسی دوسرے آدمی نے امیر بننا ہے، تو امیر کی تعیین کون امیر ہوگا، دوسرا حاکم عنقریب آتا ہی ہے۔ فإنما يأتيكم الآن ثم قال استعفوا لأميركم، اپنے امیر کے لیے دعا مغفرت کرو، فإنه كان يحب العفو، کیونکہ وہ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ ثم قال اما بعد فإني أتيت النبي، کہ میں حضور کے پاس گیا اور میں نے حضور سے کہا کہ ابایعک الاسلام، کہ میں آپ سے اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے مجھ سے اس بات پر شرط لگائی کہ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اور اس بات کی قید لگائی کہ تم ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہ رہو گے۔ فَبَيَعْتُ عَلَى هَذَا، اور میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اس بات پر بیعت کی کہ میں ان سے خیر خواہ رہوں گا۔ ربی هَذَا الْمَسْجِدْ إِنِّي لَنَاصِحُ لَكُمْ، اور اس مسجد کے رب کی قسم میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، اسی لیے تم سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اچھا، آگے وہ بات پھر پوری، یعنی اتنی بات کہہ کر وہ اپنے ممبر سے اتر آئے۔ تو یہ تو ہمارے کتاب الایمان ختم ہوئی، اب ہم مسلم شریف میں سے کتاب الزکوٰۃ کو شروع کر رہے ہیں۔ اچھا، اب کتاب الزکوٰۃ کی ایک تو ہے کہ اس میں احادیث آئیں گی، اور ایک ہے زکوٰۃ کے پورے احکامات۔ تو میں چند باتیں اس لیے عرض کر دوں گا کیونکہ ان باتوں کی روشنی میں آپ کو زکوٰۃ کے احکامات سمجھنے میں آسانی۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے آج کل جو ہمارے پیمانے چل رہے ہیں نا، آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو میری؟ جی، آواز آ رہی ہے؟ جی، لکھ کر بتا دیجیے گا کہ آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی مجھے۔ جی ٹھیک ہے، آگے چلیے گا۔ جی، آگے چلیے گا تو زکوٰۃ سے متعلق میں چند باتیں عرض کر دوں گا، تاکہ جو میں بات کر رہا تھا کہ جو مقادیر ہے نا، یعنی جو پیمانے آج ہمارے پاس چل رہے ہیں، ہم زکوٰۃ کا وجوب کس چیز میں سمجھتے ہیں؟ ہم زکوٰۃ کا وجوب سمجھتے ہیں تولے کے اندر 7.5 تولے سونا اگر ہو اس پہ زکوٰۃ ہے، یا 52.5 تولے چاندی ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ لیکن جو اب ہم احادیث پڑھیں گے وہاں پہ کلو کا حساب نہیں ہے، گرامز کا حساب نہیں ہے، تولے کا حساب نہیں ہے، وہاں پر تو پیمانے اس زمانے کے اعتبار سے وسق اور سا ہے،
وسق کہتے تھے تقریباً 60 سا کو، اور سا کہتے تھے ایک پیمانہ تھا جس میں تقریباً 3 سوا 3 سیر آتا ہے. تو اس اعتبار سے اس میں انہوں نے اس چیز کو بیان کیا جائے گا. تو اب آگے بڑھنے سے پہلے زکوٰۃ میں 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم نے سمجھنا ہوتا ہے. سب سے پہلی بات کہ زکوٰۃ کس آدمی پر فرض ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ کن چیزوں کے اوپر اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کرے گا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات کہ زکوٰۃ کس کو دینی ہے، کس آدمی پر فرض ہے، کس چیز پر کیلکولیٹ کرے گا، کس کو دینی. 3 چیزیں. تو زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، یہ ضروری ہے، صاحب نصاب ہو. اگر ایک آدمی بالغ نہیں ہے، بالغ بچوں کے پیسوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اسی لیے جن خواتین کو زکوٰۃ دینے میں دشواری ہوتی ہے وہ اپنے زیور وغیرہ اپنے بچوں کو دے دیتی، لیکن بچوں کو دینے سے زکوٰۃ تب ثابت ہوگی جبکہ حقیقتاً دے دیا، مطلب بچے کو اس کا مالک بنا دیا. اب آئندہ آپ سے واپس لے نہیں سکتے، خود استعمال نہیں کر سکتے. اب بچے کو دے دیا، بچے کے لے کے رکھ لے، بچہ استعمال کرنا چاہے استعمال کر لے، یا جو کرنا چاہے کر لے. ہاں بیچنے کے لیے اس لیے اجازت نہیں دے سکتے کیونکہ بچہ نابالغ ہے، ناسمجھ ہے. بیچے گا تو بیچ کے بچہ کیا کرے گا، بچہ تو بچہ ہی ہے، زیور بیچ کے کٹ کیٹ کھا کے سارے پیسے فارغ کر دے گا. تو اس وجہ سے اگر اس لیے روکا جائے تاکہ بچہ ان چیزوں کو بیچ کر ان پیسوں کو ضائع نہ کرے تو وہ ٹھیک ہے. لیکن ایک بات یقینی ہو گئی کہ بچے کی ملکیت میں ہے، بچے کی ملکیت میں ہے، اب یہ آپ اس کو اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بالغ پر زکوٰۃ ہے، نابالغ پر زکوٰۃ نہیں. عاقل پر ہے، اگر کوئی آدمی بڑا ہے لیکن ریٹارڈڈ ہے، ذہنی طور پر مجنون اور پاگل ہے، تو اس آدمی پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ وہ مسلمان تو ہے، بالغ تو ہے، لیکن عاقل نہیں ہے. تیسری بات یہ تھی کہ مسلمان پر ہے، غیر مسلم پر زکوٰۃ نہیں ہے. صاحب نصاب پر ہے. نصاب کتنا ہے میں نے ابھی عرض کر دیا. نصاب میں 4 چیزوں کو بنیادی طور پہ دیکھا جاتا ہے. زکوٰۃ کے نصاب میں 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں جن کو زکوٰۃ کے نصاب میں دیکھا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو سونا. اگر صرف سونا ہے تو 7.5 تولے سونا، لیکن سونے کے ساتھ باقی چیزیں ہیں تو پھر چاہے 1 تولہ سونا یا آدھا تولہ بھی ہو اس کو آپ کیلکولیٹ کریں گے، ٹھیک ہے. چاندی اگر صرف چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی، لیکن کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے تو دونوں کو اکٹھا کر لیں گے. تیسری چیز آپ کے پاس کیش کو دیکھا جائے گا، آپ کے پاس نقدی کتنی ہے. تو نقدی اگر کچھ بھی ہے تھوڑی بہت ہے اس کو بھی لکھ لو. اور پھر دیکھا جائے گا کہ کچھ چیزیں آپ نے بیچنے کی نیت سے لے کر رکھی یا نہیں لے کر رکھی. جس چیز کو اس نیت سے لیا جائے کہ میں نے اس کو بیچنا ہے اور بیچ کر پیسے کمانا ہے، وہ مالی تجارت ہے، اس پہ زکوٰۃ دیں گے. اس لیے جو چیزیں شروع سے انویسٹمنٹس ہیں آپ کی، انویسٹمنٹس کا مطلب جس میں آپ ایسی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، پلاٹ میں انویسٹ کیا تاکہ پلاٹ کو بیچنا ہے، گاڑیوں کو خریدا تاکہ گاڑیوں کو بیچنا ہے. جتنی انویسٹمنٹس ہیں آپ کی، تو اس انویسٹمنٹس میں آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم آئے گی. لیکن انویسٹمنٹ اگر بیچنے کی نیت سے نہیں، پلازا لے کے رینٹ پہ ڈال دیا، بنگلہ لے کے رینٹ پر ڈال دیا، کسی چیز کو رینٹل پراپرٹی کے اندر جتنی بھی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں، کیونکہ اس کو بیچ نہیں رہے آپ. تو اس لیے جس چیز کو بیچنے کی نیت سے خریدا جائے گا تو وہ آپ کے اوپر اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. مانے جاتی 4 چیزیں دیکھتے ہیں، 4 چیزوں کے اوپر آپ زکوٰۃ کو دیکھتے ہیں اور چاروں چیزوں کو اکٹھا کریں. اور اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی آج کل تقریباً کوئی 75-80 ہزار کے قریب اس کا نصاب بن جاتا ہے. تو اتنا اگر بنتا ہو تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی، ورنہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. ایک بات تو کہ آپ نے زکوٰۃ کس آدمی پر ہے، کس چیز پر کیلکولیٹ کرنی ہے. اس میں ایک اور چیز کہ زکوٰۃ کے لیے اپنی ایک اسلامی تاریخ مقرر ہونے چاہیے. سب سے پہلی دفعہ جب آپ صاحب نصاب بنے
تو آپ کو اصولی طور پہ وہ تاریخ یاد ہونی چاہیے، لیکن عام طور پہ لوگ بھولے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو پھر آپ اپنی سہولت کے لیے کوئی تاریخ مقرر کر لیں اور اس تاریخ کو اپنے ایسٹس کو دیکھا کریں گے، اس تاریخ کو میرے ایسٹس کی کیا تھی۔ ہر پیسے پہ پورا سال گزرنا ضروری نہیں ہے، ہر پیسے پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو اب آگے چلیے گا، اب آگے بس اس تاریخ میں جتنے پیسے آپ کے پاس موجود ہیں، ان چار چیزوں میں سے سونا ہے، چاندی ہے، کیش ہے یا مال تجارت ہے، تو اس پر کیلکولیٹ کر کے آپ زکوٰۃ دے دیں، ٹھیک ہے نا۔ اب دینا کس کو ہے؟ غربا فقراء کو دینا ہے، وہ آدمی جس کے پاس جو صاحب نصاب نہیں ہے اور اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان بھی اتنا نہیں، چار چیزوں کے ساتھ پانچویں چیز ملا لیں، وہ ضرورت سے زائد سامان، ایسا گھر کا سامان جو استعمال میں نہ آتا ہوں وہ ضرورت سے زائد کاؤنٹ کرتے ہیں۔ شادی کے کپڑے پڑے ہوئے تھے، فارغ پڑے ہوئے تھے، گھر کے اندر ڈیکوریشن پیسز بنے پڑے ہوئے تھے، تو یہ ساری چیزیں فارغ فالتو سامان کا سب ہوتا ہے، اس کو بھی کیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کیش ہے اور نہ ہی ضرورت سے زائد سامان اتنا ہے جس کی قیمت 70-80 ہزار تک پہنچ سکتی ہے، ان ساری چیزوں کو ملا کر بھی کوئی سامان اس کے پاس 70-80 ہزار کے قریب نہیں پہنچ سکتا، تو پھر وہ آدمی مستحق زکوٰۃ ہوگا، پرووائڈیڈ کہ وہ آدمی غیر مسلم نہ ہو یا سید اور ہاشمی نہ ہو، تو پھر اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ میں نے موٹا ان کو بیان کر دیا۔ اچھا، اب اس میں درمیان میں احادیث آئیں گی جس کا تعلق زرعی پیداوار کے اوپر بھی ہے۔ زرعی پیداوار کے اوپر بھی عشر لازم آتا ہے، جتنی دفعہ پیداوار ہوتی ہے، سال میں ایک دفعہ پیداوار ہوتی ہے تو ایک دفعہ عشر لازم آئے گا، اور 2 دفعہ پیداوار ہوتی ہے تو 2 دفعہ عشر لازم آئے گا، اس کے بھی آئیں گی۔ تو ہر اس کا بھی علیحدہ علیحدہ پیمانہ ہے، لیکن عام یہ ہے کہ اگر وہ آسمانی بارش کا پانی اس کے لیے کافی ہے سیراب کرنے کے لیے تو پھر اس پر آپ کو 10% دینا پڑے گا، اور اگر اس کے لیے آپ کو ٹیوب ویل وغیرہ باقی خرچے کرنے پڑتے ہیں تو آپ کو اس کے اوپر پھر 20واں حصہ یعنی 5% اس کے اوپر دینا پڑے گا، اس کا بھی آئے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ تیسری چیز احادیث آئیں گے جانور کی، اس کا پورا اپنا علیحدہ نصاب موجود ہے، یعنی ایک جانور ہے جو آپ کے اپنے استعمال کے ہیں، گھر کے اندر اپنے بھینس پالی ہوئی ہے کہ آپ اس کا دودھ ملتا ہے، گائے پالی ہوئی ہے تو دودھ ملتا ہے، یا بکریاں پالی ہوئی ہیں دودھ ملتا ہے، تو یہ جو گھر کے پالتو جانور ہیں ان کو اپنے لیے پالا ہوا ہے، سواری کے لیے گھوڑا پالا ہوا یہ نہیں، لیکن اگر ان کو اس لیے پالا ہوا ہے کہ بھئی ان کو بیچنا ہے تو پھر ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تجارت کی نیت سے اگر جانوروں کو پالا گیا ہے تو پھر ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور اس میں سے اونٹ کا اپنا نصاب ہے، بھینس کا اور گائے کا اپنا ایک نصاب ہے، بکریوں کا اپنا نصاب ہے، گھوڑے کا اپنا نصاب، وہ سب کا نصاب اپنا لیتا ہے جو کتب فقہ کے اندر منقول ہے، تو اس تفصیل کے اندر بہرحال میں نہیں جاؤں گا، چند موٹی باتیں میں نے زکوٰۃ کے اعتبار سے عرض کر دی۔ اب شروع میں احکامات آ رہے ہیں کتاب الزکوٰۃ، یہاں پر ابو سعید خدری سے پہلی روایت ہے، قال لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ، کہ 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، 5 وسق سے کم کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے، اور نہ ہی 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ ہے، اور نہ ہی 5 اوقیہ سے کم میں زکوٰۃ ہے۔ اوقیہ یہ وسق پیمانہ تھا ان چیزوں کے لیے، وہ آپ جس کو زرعی پیداوار کہتے ہیں اس کے لیے پیمانہ تھا، یہ اوقیہ پیمانہ سونے کے لیے پیمانہ ہے، تو تقریباً 200 درہم یہ پیمانہ بنتا ہے چاندی کے لیے، جیسے ہم 52.5 تولے چاندی کہتے ہیں، اس زمانے کے اعتبار سے درہم جو ہمارے پاس عام طور پہ کوائنز ہوتی ہیں، اس زمانے کے سلور کوائنز ہوتے تھے جس کو درہم کہتے تھے۔ اچھا، اس کے اندر اس کی کوانٹٹی کتنی تھی، جو شرعی درہم بنتا ہے وہ کتنی کوانٹٹی تھی، اس کے بھی مختلف اس میں پیمانے بیان کیے گئے، ٹھیک ہے نا، تو 200 درہم تھا، 200 درہم پر وہ نصاب بنتا ہے جس کو آج ہم 52.5 تولے چاندی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اوقیہ 20 مثقال سونا تھا،
تو 20 مسقال سونا یہ اوقیہ بنتا ہے، یہ دینار کہتے تھے اس زمانے میں، جس کو ہم آج کل 7.5 تولے سونا کہتے ہیں۔ تو یہ وہ بات تھی جو میں نے شروع میں آپ کو بتا دی، ٹھیک ہے، آگے چلیے۔ آگے چلیے گا، آگے انہوں نے فائدے کے اندر لکھ بھی دیا، وسق 60 سا کا ہوتا تھا اور 1 سا 8 رتل کا۔ ہم اگر سا کو اپنے اعتبار سے دیکھنا چاہیں تو آپ یہ سمجھے گا کہ تقریباً 3.5 سیر بنتا ہے 1 سا۔ جو آج کل آپ صدقہ فطر دیتے ہیں یہ نصف سا گندم ہے، نصف سا گندم جو اس کو ہم کہتے ہیں وہ اس میں بنتا ہے تقریباً نصف سا گندم کا مطلب تقریباً وہ 1.25 کلو آٹا تقریباً اندازن بنتا ہے، 1.25 کلو آٹا۔ تو اسی وجہ سے ہم تقریباً آج کل 100-150 روپے کے حساب سے ہم دیتے ہیں وہ صدقہ فطر۔ اور 5 اوقیہ کے 200 درہم ہوتے ہیں، 5 اوقیہ کے 200 درہم، یہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ وہ جو پیمانہ تھا 200 درہم پر چاندی کا پیمانہ جس پہ وہ زکوٰۃ لازم آتی تھی۔ آگے چلیے گا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگلی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے 5 انگلیوں سے اشارہ کیا اور پھر وہی بات ارشاد فرمائی جو پیچھے گزر چکی۔ یاد میں کیا کروں، ہر دفعہ یہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ جی آگے چلیے گا۔ یہ تقریباً اگلی روایت اسی مضمون میں آ رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 وسق میں سے یعنی 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے اور نہ ہی 5 اوقیہ چاندی سے کم میں زکوٰۃ واجب۔ اگلی روایت میں بھی آپ نے چاندی کے 5 اوقیہ سے کم میں زکوٰۃ نہیں اور نہ ہی 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ ہے اور نہ ہی کھجوروں کے 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ ہے۔ وسق کا پیمانہ بتا دیا، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر پیداوار پہ زکوٰۃ نہیں۔ احناف کا بھی جو مفتہ بھی قول، جس قول پر فتویٰ ہے وہ یہی ہے، جس قول پر فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ ہر پیداوار پر نہیں ہے، بلکہ جب وہ پیداوار 5 وسق پہنچے گی تو 5 وسق کتنا ہوا، ایک وسق کے اندر 60 سا ہے اور 60 سا کا مطلب کتنا بنا، تو ایک سا کے اندر تقریباً 3.25 سیر ہیں، تو 3.25 سیر کو 60 سے ملٹیپلائی کرے تو کتنا بن جائے گا، 180، 200 بن جائے گا تقریباً، ٹھیک ہے نا، اور اس کو 5 سے ملٹیپلائی کریں گے تقریباً 1000، تو 1000 سیر پر تقریباً جو پیداوار ہے اس کے اوپر جا کے پھر آپ نے وہ اس کا عشر دینا ہوگا۔ یہ ترتیب بتائی۔ اب آگے اس بات کی طرف آگے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن زمینوں کو، یعنی روایت پڑھ لیتے ہیں، فارفی وسقط انہار والغیم العشور، یہ بات جو بات کر رہا تھا کہ جن زمینوں کو نہر سیراب کرتی ہو اور بادل سیراب کرتے ہو اس کے اندر العشور 10% ہے۔ وما سقی بثانیۃ نصف العشر، اور جو جس کو اونٹ وغیرہ سیراب کرے، یعنی اب وہ رہٹ لگاتے تھے اس کے لیے چکی لگاتے تھے۔ جی آواز کم ہو گئی ہے، اب آواز ٹھیک نہیں ہے؟ جی آواز ٹھیک نہیں ہوگی جی، آواز میرے پاس تو ایسے کچھ بھی نہیں ہو، تو ہم نے کچھ بھی نہیں کہا جس سے آواز ہوگی۔ آواز کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ کیا تو میں میٹنگ کو پھر لیو کر کے دوبارہ سے کو جوائن کرتا ہوں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے گی آواز پر۔
جی جی ٹھیک ہے، آگے چلیے گا. تو جو جانور کو لگاتے تھے کہ وہ جانور اب پانی کھینچتا تھا، تو اس سے اگر اس کو زمین کو سراب کیا جاتا ہے، جیسے آج کل کی ہماری مثال عام طور پہ ٹیوب ویل ہے، ٹیوب ویل وغیرہ سے اس کو سراب کیا جاتا ہے، تو اس میں آپ کو 5% دینا ہوگا. آگے چلیے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ لیس المسلم فی عبدہ ولا فرسی صدقہ، کہ مسلمان کے اوپر اس کے اپنے غلام کے اندر اور نہ گھوڑے کے اندر صدقہ یعنی زکوٰۃ نہیں. یہ وہ بات میں نے آپ کو پہلے بیان کر دی نا، لیکن جو آپ کے اپنے استعمال کا جانور ہے یا غلام کو اپنے خدمت کے لیے لے کے رکھا ہے. پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے، بھائی یہ مت کریں گے، بھائی یہ کون کر رہا ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں، سب کچھ وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی کرنے کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کو کلیئر کر دیں جنہوں نے کیا ہے. جی بھائی بچوں کے ہاتھ میں اس طرح سے موبائل وغیرہ مت دیا کریں، ہمارے لیے ایک مصیبت بن جاتی ہے. تو میں کر رہا تھا کہ اگر یہ آپ نے اس مقصد کے لیے غلام پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے، اگر آپ نے اس مقصد کے لیے وہ غلام لے کے رکھی ہیں تو اس کو بیچ کے پیسے کمائیں گے، تو تجارت کی نیت تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی. اب گھوڑا اگر اس نیت سے لے کے رکھا ہوا ہے کہ آگے بیچ کے پیسے کمائیں گے تب زکوٰۃ ہوگی، جیسے حدیث میں آ گیا کہ فی عبدہ ولا فرسی، اپنے غلام اور نہ اپنے ذاتی استعمال گھوڑے پر صدقہ اور زکوٰۃ نہیں ہے. آگے چلیے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اب یہ میرے خیال سے اس کو مجھے نا دوبارہ سے شیئر کرنی پڑے گی، ورنہ یہ سلسلہ مجھے جب میٹنگ آپشن دے دیجیے گا، ذرا اسکرین شیئرنگ آپشن دے دیجیے. جی آگے چلیے گا. یہ اب ہمارے پاس یہ بات آ گئی. اگلی ہم پڑھ رہے تھے، اگلی روایت میں بھی اللہ کے نبی نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ مسلمان پر اس کے غلام اور اس کے جانور پر نہیں ہے. اس سے معلوم یہ ہو گیا کہ دیکھیے اگر ذاتی استعمال کی کتنی ہی قیمتی گاڑی کیوں نہ ہو، رولز رائز بھی کسی کے پاس ہو لیکن یا کسی اور چیز بھی ہو، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ وہ آپ کی اپنی استعمال کی چیز ہے. اگلی روایت بھی اسی بات میں چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اپنے استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں. اب اگلی روایت آتے ہیں، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر علی صدقہ، حضرت عمر کو حضور نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا. اس سے یہ بات معلوم ہوتی کہ دیکھیے عام طور پر ایک بات کہی گئی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. وہ یہ بات کہی گئی ہے کہ دیکھیے حکومت جو بھی ٹیکس لیتی ہے وہ زکوٰۃ ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. زکوٰۃ کا وصول کرنا اموال ظاہرہ پر، یعنی آپ کے جو ظاہری ایسٹس ہیں جو حکومت کو بھی نظر آتے ہیں، اس پر حکومت زکوٰۃ وصول کرے گی. لیکن حکومت ان پیسوں سے کو وصول کرنے کے بعد اس کو خرچ کہاں کرے گی؟ اس غلط فہمی کو سمجھیے گا. غلط فہمی سے مراد چونکہ
مشہور شخصیت ہیں دانشور جاوید احمد غامدی صاحب، وہ یہ بات شد و مد کے ساتھ کہتے ہیں زکوٰۃ اور ٹیکس کو وہ مکس اپ کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اس لیے غلط ہے کیونکہ قرآن کے بھی خلاف ہے۔ قرآن حکیم میں دیکھیے اس بات کو کہا گیا کہ انما الصدقات للفقراء۔ اب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں موجود تھے، اس مدینہ کے اندر جب لوگ آپ کے پاس آئے تو آپ نے کہا کہ یہ جو زکوٰۃ کا مال میرے پاس موجود ہے، تو اب وہاں پہ آپ کی پوزیشن ایک حاکم کی بھی تھی، تو آپ نے کہا کہ یہ جو زکوٰۃ کا مال میرے پاس موجود ہے، یہ ہر کس و ناقص کو نہیں مل سکتا۔ اور اللہ نے متعین فرما دیا کہ للفقراء، یہ فقراء کے لیے ہے، والمساکین، اور مساکین کے لیے ہے، والعاملین علیہ والمؤلفۃ قلوبہم، اور یہ پورا 8 جو مد ہے اس کو بیان فرما دیا قرآن حکیم نے۔ تو حکومت اگر زکوٰۃ وصول کرے گی بھی تو ان 8 جگہ پہ لگائے گی جس کو اللہ نے قرآن حکیم میں بیان فرما دیا۔ ہاں یہ اب الیکٹریسٹی کی ڈیولپمنٹ میں، وابڈا کی ڈیولپمنٹ میں، سویگز کی ڈیولپمنٹ میں، اور اس طرح پل بنانے کے لیے، سڑکیں بنانے کے لیے، اور بہت سے حکومتی ادارے چلانے کے لیے سیلریز، اس کے لیے آپ کی زکوٰۃ استعمال نہیں ہوگی، جبکہ ٹیکسز تو سارے کے سارے انہی ساری چیزوں کا استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سمجھنا کہ گورنمنٹ کا جو ٹیکس ہے اور زکوٰۃ ہے یہ ایک ہی چیز ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی کی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو بھیجا، علیہ صدقہ کا مطلب ہے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے۔ تو حضرت عمر نے آ کر 3 لوگوں کی شکایت لگائی۔ وہ 3 لوگوں کی شکایت کیا تھی؟ کہا کہ فقیلا منع ابن جمیل وخالد بن الولید والعباس ام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو جب 3 لوگوں کی شکایت لگائی تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ينقم ابن جمیل الا انه كان فقيرا فاغناه الله۔ ابن جمیل کے حوالے سے جو شکایت تھی وہ درست تھی، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ابن جمیل کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ نہیں کسی بات کا انتقام لے رہا سوائے اس بات کا کہ وہ خود تو فقیر تھا، پھر اللہ نے اس کو غنی کر دیا، اب وہ پیسے کو روک کے رکھ رہا ہے۔ تو یہ بخل شرعی ہے، حرام ہے کہ جہاں پر مال کا خرچ کرنا فرض ہو جائے وہاں پر بھی انسان مال کو خرچ نہ کرے۔ وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدْ احْتَبَسَ أَذْرَاءَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اچھا، حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ، اب اس ٹکڑے کے 2 مطلب علماء کرام نے بیان کیا۔ حضور نے فرمایا کہ جہاں تک تعلق حضرت خالد کا ہے تو تم لوگ اس کے اوپر ظلم کر رہے ہو، اس لیے ظلم کر رہے ہو کیونکہ اگر تو تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے پاس گھوڑے ہیں اور ان کے پاس تلوار وغیرہ اس لیے رکھے تاکہ وہ بیچ کے نفع کمانا چاہتے ہیں، تو یہ بات تمہاری غلط ہے، کیونکہ خالد نے تو اپنے تمام جتنی چیزیں وہ جمع کر کے رکھی ہیں اللہ کے راستے کے لیے اس کو وقف کر دیا ہے، تو جب ضرورت پڑے گی تو جہاد کے لیے ان چیزوں کو استعمال کیا جائے گا۔ تم اس کو مال تجارت سمجھ کے اس پہ زکوٰۃ لگا رہے ہو، تو اگر تم کیا کر رہے ہو، اس پہ زیادتی کر رہے ہو۔ اور دوسرا تم کہہ رہے ہو کہ خالد مال کو چھپاتا ہے، دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ تم کہتے ہو کہ خالد مال کو چھپاتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے تو اپنے استعمال کی چیزیں بھی کیا کی ہیں، اللہ کے لیے وقف کر رکھی ہیں، اگر اس کے پاس مال ہوتا تو وہ ضرور تم کو دیتا۔ اچھا، اب جہاں تک تعلق حضرت عباس کا تھا تو پھر حضرت عباس کو حضور نے مہلت دے دی، رخصت دے دی کہ بھئی تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کرو۔ اس سے ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہو گیا، اس سے یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ جو آدمی آؤٹ آف کیش ہے، اب خواتین ہیں ان کے پاس سونا موجود ہے اور زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی، رمضان آ گیا، اب ایک آپشن یہ ہے کہ اپنے سونے کو بیچے، اور دوسری آپشن یہ ہے کہ سونے کو نہیں بیچتے لیکن تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھا کر کے تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ دے دیں، اور اس سے بہتر آپشن یہ ہے کہ زکوٰۃ اپنی ایڈوانس میں دے دیا کرے۔ دیکھیے، اب دیکھیے 2022 کا رمضان آ رہا ہے، تو 2022 رمضان میں اکثر لوگ رمضان میں دیتے ہیں زکوٰۃ، تو آپ اگر پہلے سے دے رہے ہیں تو 2022 میں آگے صرف آپ کو اتنا کرنا ہوگا کہ پہلے سے ادا کی ہوئی زکوٰۃ اور 2022 رمضان میں واجب ہونے والی زکوٰۃ کو ٹیلی کر کے دیکھنا۔ مثال کے طور پہ آپ نے 1,00,000 روپے زکوٰۃ دے دی، اور جب آپ نے ٹیلی کیا تو زکوٰۃ نکلی 1.25 لاکھ روپے، تو آپ نے کتنی دینی باقی ہوگی؟
25,000. اچھا لیکن اگر آپ نے زکوٰۃ دے دی 1.25 لاکھ اور نکلی 1 لاکھ تو آپ 2 کام کر سکتے. 2 میں سے ایک کام کیا ہے کہ اس کو 25,000 جو آپ نے اضافی دی ہے اس کو 2023 کے رمضان میں کیلکولیٹ کر لیں، جس کو اکاؤنٹنگ کی اصطلاح میں کہتے ہیں کیری فارورڈ. آپ نے اس کو اگلے سال میں شمار کر لیا کہ میری پچھلی 1 لاکھ تو ہو گئی، 25,000 جو اضافی میں دے چکی ہوں یا دے چکا ہوں اس کو میں 2022 اور 23 کا جو میرا فسکل ایئر ہے یا سال ہے اس کی زکوٰۃ اس میں کاؤنٹ کر لیتا ہوں. یہ بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ کہ نہیں میں نے صدقے کی نیت کری تو یہ بھی کر سکتے ہیں. تو میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے وہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مہلت دے دی اور پھر کہا کہ ثم قال یا عمر اما شعرت، پھر آپ نے حضرت عمر کو تنبیہ فرمائی کیونکہ سختی کر رہے تھے تو کہا کہ یا عمر اما شعرت، اے عمر آپ کو کیا اس بات کا احساس یا خبر نہیں ہے ان ام الرجل سن ابیہ، کہ کسی آدمی کا جو چچا ہے وہ اس کے باپ کے برابر ہے، یعنی اگر میرے چچا ہیں تو کچھ تو ان کا لحاظ کرو، یہ کہنا مقصد تھا. اب آگے ہم چلتے ہیں باب زکوٰۃ الفطری. تو جو صدقہ فطر ہے احادیث میں کتب احادیث میں اس کو بھی لفظ زکوٰۃ کہا گیا. تو عام طور پر جیسے قرآن حکیم میں لفظ صدقہ بول کے زکوٰۃ مراد کیا گیا، جو بھی میں نے آپ کو آیت سنائی سورہ توبہ کی کہ انما الصدقات للفقراء، صدقات کس کے لیے ہیں؟ فقراء کے لیے. تو صدقات سے کیا مراد ہے؟ زکوٰۃ مراد ہے. تو اسی طرح صدقہ فطر کے لیے زکوٰۃ الفطر بھی لفظ آ رہا ہے. باب زکوٰۃ الفطر، صدقہ فطر کے بیان. آگے چلیے گا، اس میں اب روایت آ رہی ہے عبداللہ بن عمر کی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکوٰۃ الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمین. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کر دیا، لازم کر دیا رمضان میں لوگوں کے اوپر صاع من تمر. صاع من تمر کا مطلب یہ ہے کہ 1 صاع کھجور کی ہو. کبھی کھجور کا نصاب صدقہ فطر میں ہم ایک نصاب دیتے ہیں. پچھلے کئی سالوں سے علماء کرام نے اس بات کی طرف متوجہ فرمایا، اب لوگوں کے اندر شعور بیدار ہو گیا تو اب مختلف جو نصاب ہے وہ آتا ہے. اس حدیث میں کھجور کا نصاب 1 صاع بیان کیا. 1 صاع میں کتنے بیان کر رہا تھا آپ کو؟ ابھی میں نے کیا بیان کیا؟ 3 سوا 3 سے میں نے بیان کیا نا. تو 3 سوا 3 سے اگر بیان کیا، اگر کھجور مثال کے طور پر 300 250 معمولی کھجور کا در 400 والے بھی ہوتے ہیں، اگر کھجور ہے تو آپ اس کو اگر 3 سے ملٹیپلائی کریں گے تو اب اس نصاب کے اعتبار سے صدقہ فطر پر ہیڈ کتنا بن گیا؟ تقریباً 1200 روپے. ٹھیک ہے نا، جیسے کہ روایت ہمارے سامنے چل رہی ہے. او صاع من شعیر، یا دوسرا نصاب حضور نے بیان کیا کہ یہاں پر 1 صاع اس کا ہے جو کا ہے. تو جو کا بھی اگر 3 ساڑھے 3 تقریباً کلو اگر آپ دیں گے تو کتنا بنے گا؟ یہ اندازاً کے قریب کوئی 350 400 بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. علی کل حر او عبد ذکر او انثى من المسلمین، ہر آدمی پر ہے او عبد ذکر او انثى، اور غلام مرد یا عورت ہو مسلمانوں میں سے. آزاد آدمی تو اس کے جو ڈیپینڈنٹس ہیں، غلام جو ہمارا ملازم ہے وہ ہمارا ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا کیونکہ اس کو ہم سیلری علیحدہ سے دیتے. اسی طرح ہمارے نابالغ بچے جو ہمارے ڈیپینڈنٹس ہیں اس کی ہم زکوٰۃ دیں گے. البتہ خاتون خانہ ہے وہ خود انڈیپینڈنٹ ہے، ان کے اپنے زیور وغیرہ ہیں، وہ صاحب نصاب ہے تو وہ علیحدہ سے اپنی صدقہ فطر دیں گی. ہاں لیکن اگر گھر کا سربراہ سب کی طرف سے کیلکولیٹ کر کے اگر نکال دے تو وہ ٹھیک ہوگا. اس کو میوٹ رکھیے گا. آگے چلیے گا. قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر اور صاع من شعیر علی کل عبد او حر صغیر او کبیر. اللہ کے نبی نے زکوٰۃ فطر کو فرض فرمایا 1 صاع تمر کھجور کا اور 1 صاع جو کا، علی کل عبد او حر صغیر او کبیر، ہر آدمی پر چاہے غلام ہو، آزاد ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو. غلام چونکہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اپنی اس کی ملکیت نہیں ہوتی تو غلام کی طرف سے دیں گے.
لیکن غلام اور نوکر دونوں کا فرق میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ نوکر آپ کا ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، اس کو سیلری ملتی ہے، وہ اپنا کچن خود چلاتا ہے۔ آگے بھی روایت یہی آ رہی ہے، اور اچھا آگے چلیے گا، آگے اس کی وضاحت آ گئی کہ ہم گندم کا دیتے ہیں، تو گندم کی وضاحت اس روایت میں آ گئی کہ فرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ رمضان علی الحر والعبد۔ دیکھیے یہاں پر صدقۃ رمضان کے الفاظ بھی آ گئے، صدقہ فطر کو صدقہ رمضان بھی کہا، اور جیسے پیچھے ہم نے عنوان پڑھا تھا تو زکوٰۃ الفطر بھی اس کو کہا گیا۔ تو صدقۃ رمضان، صدقہ رمضان کو فرض کیا الحر والعبد والذکر والانثى، کہ ہر اس آدمی پہ جو آزاد ہو اور غلام، غلام کا مطلب اس کا آقا دے گا اس کی طرف سے، والذکر چاہے مرد ہو، والانثى اور چاہے کوئی خاتون ہو، ساء من تمر ایک سا کھجور کا ہوگا، اور ساء من شعیر یا ایک سا جو کا ہوگا۔ قال فعدل الناس به نصف صاع من بر، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے آدھے سا یعنی گندم کے آدھے سا کے اوپر آپ کو راضی کر لیا، کیونکہ قیمت میں برابر تھا اس زمانے کے اعتبار سے۔ آج نصف سا ہے، اسی لیے ہم جب بات آتی ہے گندم کے نصاب کی تو ہم کہتے ہیں 2.25 کلو آٹا، 2.25 کلو آٹے کا بھی میں نے آپ کو بیان کیا نا، 125-150 روپے تقریباً، وہ یہ روایت مسلم شریف کی اس کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی روایت میں بھی اسی بات کی طرف تقریباً اشارہ ہو رہا ہے، ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے اس میں اس کا ذکر آ گیا، باقیوں میں تو ذکر چل رہا تھا اس کا کھجور کا اور جو کا۔ اب اس کے اندر نکل یہاں پہ حضرت ابو سعید خدری کے روایت 2182 ہے، اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کننا نخرج زکات الفطر ساء من طعام، کہ ایک سا کھانے کا یعنی ایک سا طعام میں سے، او ساء من شعیر یا ایک سا جو کا، او ساء من تمر یا ایک سا کھجور کا، او ساء من عقط یا ایک سا پنیر کا، او ساء من زبیب، یہ سب سے مہنگا بنے گا آج کل کے اعتبار سے، یعنی انگور یا کشمش کا، جو کشمش کا نصاب ہے وہ سب سے زیادہ مہنگا بنتا ہے۔ تو ساءم کا مطلب وہی بنے گا تقریباً 3-3.5 سیر۔ اگر آپ کشمش نکالیں تو غالباً آج کل 3,500-4,000 روپے کے حساب سے بنے گا، جو بھی اس کا نصاب وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اس کی مدنی کی مصیبت ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد اس میں کوئی نہ کچھ مسئلہ نکل آتا ہے۔ یہ اللہ کرم کر دے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہاں پر ایک روایت کو ہم پڑھ لیں، اس میں چند باتیں عرض کر دوں گا۔ تقریباً کن کن چیزوں کے اوپر صدقہ فطر دینا ہے وہ تو ہم نے پڑھ لیا۔ اب یہاں پر جو روایت ہے 2187، اس میں بیان کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بزکاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاح۔ حضور نے حکم دیا کہ آپ نے زکوٰۃ جو فطر ہے یہ عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا ہے، رمضان کے داخل ہونے کے بعد آپ کبھی بھی ادا کر دیں، رمضان کے داخل ہونے کے بعد عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کر دیں تو آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن عید کی نماز پڑھ لی تب بھی وہ باقی رہے گا، ایسا نہیں ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد زکوٰۃ صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ یہ وہ بات تھی جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ اب آگے چلیے گا، باب اسم مانع الزکاۃ، یعنی زکوٰۃ نہ دینے والے کا گناہ کیا ہے،
اس کو اب دیکھ لیتے ہیں. حضرت ابو اس میں اس بات کی بڑی احتیاط اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ دیتے نہیں ہے. اور زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ خواتین کہتے ہیں یہ مرد کے ذمہ، ہمارے پاس تو پیسے نہیں. مرد حضرات کبھی دیتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا خواتین کو کہ ہمارے مرد حضرات نے ہماری زکوٰۃ دی کہ نہیں. اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر خاتون خود زکوٰۃ دے، لیکن یہ اصول پر عمل تب ہوگا جبکہ اس کو اس کی منتھلی یا ماہانہ جیب خرچ علیحدہ سے ملتا ہو، تاکہ اس میں سے وہ سیونگ کرے اور پھر وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے، یا پھر اپنے زیور کو بیچے. تو وہ دونوں کام نہیں کرنا چاہتے. تو اگر شوہر ادا کر دے تب بھی ٹھیک ہے، تو اپنے جیب سے ادا کریں. لیکن اگر شوہر ادا کر رہا ہے تو بھئی کتنی ادا کی؟ آپ اپنے پاس اکاؤنٹ تو مینٹین کریں، لکھ کر تو رکھیں کہ کتنی ہم نے زکوٰۃ ادا کی ہے اور صحیح سے ادا کی ہے نہیں کی ہے. تو پہلی بات تو زکوٰۃ ادا ہوتی نہیں ہے، اور اگر ہوتی ہے تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کون کتنی زکوٰۃ دے رہا ہے. وہ جی میں نے شوہر کو کہا ہوا ہے، شوہر ایک اندازے کے ساتھ جا کے کر دیتا ہے. تو یہ فرض ہے. جیسے آپ ظہر کی باقاعدہ رکعتیں گن گن کر پڑھتے ہیں، 4 رکعت ظہر، 3 رکعت مغرب، 2 رکعت فجر، اسی طرح پیسوں پہ گن کر زکوٰۃ دینا یہ ضروری ہے. اندازے کے ساتھ زکوٰۃ دینا یہ جائز نہیں. اچھا دوسری آفت کیا ہے؟ دوسری آفت اور مصیبت یہ ہے کہ زکوٰۃ جو دیتے ہیں کس کو دینا یہ بھی نہیں پتا ہو. عام طور پر ہسپتالوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں جن کے پاس کوئی زکوٰۃ کا سسٹم نہیں ہے. ان کی 20-22 سالہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. کہ حضور نے ارشاد فرمایا کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جس کے پاس سونا اور چاندی ہو اور وہ اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو، مگر یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کے لیے آگ کی چٹانیں اس کے لیے بچھائی جائیں گی اور اس کو دہکایا جائے گا آگ کے جہنم کے اندر، یعنی جہنم کی جو آگ ہے اس میں اس کو دہکایا جائے گا. اور آگے فیکفی بہا جنبہ وجبینہ وظہرہ، اور پھر اس کے ذریعے سے اس کے پہلو، پیشانی اور سینے پہ داغ لگائے جائے. اور جب وہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائیں گی تو پھر دوبارہ سے ان کو دہکایا جائے گا. اور اس طرح اس کے لیے ایک دن کے اندر، یعنی اس طرح بار بار کیا جائے گا، اور اس میں ایک دن کی جو مقدار ہے 50,000 سال ہے. یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان میں فیصلے ہو جائیں تو پھر وہ اپنا راستہ دیکھے گا، یا تو جنت کا یا دوزخ کا. اور پھر کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے بولو کہ جس آدمی کے پاس اونٹ تھے، یعنی صاحب الابل تھا، اونٹ والا تھا، اور اس نے اونٹ کی زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا، اس کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ولا صاحب الابل لا یؤدی منها حقها. اور انہوں نے فرمایا کہ اونٹ والا بھی، یعنی جو اونٹ والا اس کے حق ادا نہیں کرے گا، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، تو ومن حقها حلبها يوم ورد الا اذا كان يوم القيامه بتح لها بقاء قرقر اوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا. اور مطلب یہ ہے کہ اس کے حقوق میں سے یہ ہے، یعنی جو اس کے حقوق ادا نہیں کرے گا، مطلب یہ ہے کہ اس کے حقوق میں سے یہ ہے کہ جس دن وہ اس کا دودھ نکالے تو پھر غریبوں کو بھی دے. اور پھر اس کا معاملہ یہ ہوگا قیامت کے دن اس کو اوندھا لٹا دیا جائے گا، اور پھر وہ اونٹ فربا ہو کر اس کے پاس آئیں گے، اور اس کا کوئی بچہ بھی باقی نہ رہے گا جو اس کو اپنے کھروں سے نہ روندے اور منہ سے نہ کاٹے. اور جب ایک جماعت گزر جائے گی تو دوسری جماعت آ جائے گی، اور
اور اس دن کے اندر جبکہ جس کی مقدار 50,000 سال ہو گئی، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان میں فیصلہ ہو جائے، پھر وہ اپنا راستہ دیکھے گا یا تو جنت یا دوزخ کی طرف۔ پھر پوچھا گیا حضور اس گائے کا اور بکریوں کا کیا ہوگا؟ حضور نے کہا کہ نہ ہی گائے والا آدمی چھوٹ سکے گا اور نہ ہی وہ آدمی جس کے پاس بکریاں تھی اور اس نے اس کے زکات دی وہ چھوٹ سکے گا، الا اذا کان یوم القیامہ۔ اور پھر اسی طریقے سے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، یعنی جس نے ان کی زکات نہیں دی، اور پھر اس کے لیے اس کو لٹایا جائے گا، اور پھر یہاں تک کہ وہ آئیں گے اور اس کو اپنی سینگوں کے ساتھ اور اپنی باقی چیزوں کے ساتھ اس کو تمتح بقرونها تطح باغلافها، اور اپنے کھر کے ساتھ اس کو روندیں گے، یعنی اس کو اپنی سینگوں سے اس کو ٹکر ماریں گے اور اپنے پاؤں سے اس کو روندیں گے۔ کل مر علیہ، اور جب کبھی ایک جماعت اس کے اوپر سے گزر جائے گی، رد علیہ اخراها، تو دوسری جماعت آئے گی، فی یوم کان مقدار 50,000 سنہ، اور جس دن کی مقدار 50,000 سال کی، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ پھر وہ دیکھے گا کہ اس کا معاملہ جنت کی طرف ہے، دوزخ کی طرف ہے۔ یہاں تک کہ مطلب یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جب انسان میدان حشر میں آئے گا تو ان ساری چیزوں کی حقیقت ہو، آگے چل کر جیسے آگے بھی آ رہا ہے کہ اس سے یہ بات ہمیں احادیث سے سمجھ میں آتی ہے کہ جس چیز کو آج ہم اپنے پاس دنیا کے طور پہ رکھتے ہیں، اس کی ایک حقیقت ہے۔ یا تو یہ حقیقت ہمارے لیے باعث رحمت بنتی ہے یا باعث مصیبت بنتی ہے۔ اب جتنے جانور گنوائے گئے اور جتنے اس کو پیسے اور درہم دینار گنوائے گئے، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف استعمال کی چیز ہے، بلکہ اگر اس کا حق ادا نہیں کیا گیا تو یہ ایک ایسی شکل میں آئیں گے قیامت کے دن جو انسان کے لیے باعث پکڑ ہوگا۔ اس چیز کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اب اگر فالخیل قال الخیل ثلاثۃ یا لرجل بزر، اگر دیکھو گھوڑے تین قسم کے، یا تو کسی آدمی کے لیے ایک بوجھ ہے، وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ، اور کسی آدمی کے لیے ستر ہے اور کسی آدمی کے لیے اجر ہے۔ اچھا، جس آدمی کے لیے ایک بوجھ ہے، فَأَمَّا الَّتِي لَهُ وِزْرٌ، جس کے لیے باعث وبال ہے، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً، جس آدمی نے اس کو ریاکاری کے طور پر رکھا۔ یہ آج ہمارے گھوڑے کی جگہ پر اگر سواری کو دیکھ لیا جائے تو وہ بھی اس میں داخل ہو جائے گا۔ آپ نے اچھی سواری لینی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسٹیٹس کانشیس کے طور پہ لینی ہے، دکھلاوے کے طور پر لینی ہے، تو یہاں پر آ گیا کہ جس آدمی نے اس گھوڑے کو باندھا ہے دکھلاوے کے طور پر اور فخراً، اور فخر کے طور پر، وَنِوَاءٌ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ، اور وہ اس لیے اس نے رکھا ہے تاکہ نمائش اور غرور اور مسلمانوں کی دشمنی کے لیے باندھ کے رکھا ہے، تو یہ اس کے لیے باعث پکڑ ہے۔ وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي ظُهُورِهَا وَلَا رِقَابِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ، اور دوسرا جانور وہ ہے جو اس کے لیے ڈھال بن جائے، اور ڈھال کا مطلب یہ ہوگا مالک کے لیے بچاؤ کا ذریعہ، اور ڈھال ہے اللہ کے راستے کے لیے روک کے رکھا، اور اس جانور کا حق نہیں بھولتا اس پر چڑھنے کا اور نہ اس کی گردن کا، تو یہ اس کے لیے ڈھال کا ذریعہ ہے۔ اور وہ گھوڑا جو اس کے لیے باعث اجر ہے، جس کو اس نے اہل اسلام اللہ کے راستے کے لیے روک کے رکھا ہے، اور لوگوں کے لیے کہ یہ گھوڑا میرے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی استعمال ہوگا، فی مرج وروضۃ فما اکلت من ذلک المرج والروضہ من شیء الا کتب له عدد ما اکلت حسنات وکتب له عدد ارواسها ابوالها، یعنی اس نے لوگوں کے لیے رکھا ہے اور سبز باغ میں باندھ رکھا ہے، تو یہ گھوڑا جتنا بھی سبزہ وغیرہ کھاتا ہے، کیونکہ اس کو روک کے رکھنا اپنے استعمال کے لیے نہیں، خالص اللہ کے لیے وقف کر کے رکھا ہے، تو یہ گھوڑا جتنا بھی کھاتا ہے اور جو کچھ بھی اس میں سے اس کی گویا کہ لد بھی اگر نکلتی ہے اور گوبر بھی نکلتا ہے، اس کا پیشاب بھی ہے، تب بھی اس کے برابر اس کے حسنات اور اجر لکھا جائے گا۔ ولا تقطع طولها آگے کیا لکھا ہے جی، فاستنت شرفا اور شرفا الا كتب الله لعدد آثار ارواسی حسنات
یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر یہ گھوڑا رسی کو توڑ کر یعنی آگے بھاگتا ہے اور ٹیلوں کے اوپر سے کودتا ہے تو اور پھر گھوڑے کو پکڑنے کے لیے ظاہر سی بات ہے بھاگنا دوڑنا پڑتا ہے، تو سب چیزوں کے اوپر اجر اور ثواب لکھا جاتا ہے. مطلب گھوڑے کو رکھنا، اس کی حفاظت کا کرنا، اس کی غذا کا بندوبست کرنا، اور اگر گھوڑا رسی توڑ کے بھاگ گیا تو اس کے پیچھے بھاگنا، اس کو لے کر آنا، یہ سارے اعمال اجر اور ثواب سے خالی نہیں. اچھا، اللہ کی آگے پوچھا گیا، حضور سے پوچھا گیا فل حمر، تو آپ سے پوچھا یہ گیا کہ یا اللہ نے کہا تو اس کو بھی کیجیے گا. اگر پوچھا گیا کہ حمر یعنی گدھے کے بارے میں کیا ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ما انزل علیہ فی الحمر الا هذه الآیہ ان الفاظۃ الجامعہ، کہ مجھ پر علیحدہ سے گدھے کی یعنی سواری کے بارے میں کوئی فضیلت تو نہیں اتاری گئی، البتہ اتنی آیت ضرور ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس آدمی نے ایک ذرے کے برابر بھی خیر کیا اس کو دیکھ لے گا، اور جو آدمی بھی ایک ذرے کے برابر شر کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. اچھا جی، چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے، کیونکہ 12:28 ہو گئے، مجھے ٹائم کا اندازہ نہیں ہوا، تو اس کو پھر ہم اس ریکارڈنگ کو روک دیں، باقی کل ان شاء اللہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. ریکارڈنگ کو بھی روک دیں، کوئی سوال ہے تو پھر کر سکتے ہیں.